اچھا، اب وہ کون کون سے افعال ہیں جس پر ہمیں سجدے سہو کرنا پڑتا ہے اور کون کون سے افعال ہیں جس پہ سجدے سہو کرنا نہیں پڑتا، یہ بھی یاد رکھ لو۔ دیکھیے 3 قسم کے افعال ہوتے ہیں نماز میں جو کہ انتہائی ضروری ہے، جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، تو وہاں پر آپ کو وہ رکعت بھی دہرانا پڑتا، سجدے سہو بھی کرنا پڑتا۔ پھر اسی طرح دوسری چیز ضروری ہوتے ہیں لیکن جن کے چھوٹ جانے سے رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں رہتی، صرف سجدے سہو کرنے سے آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری چیز جن کے رہ جانے سے یا جن کے چھوٹ جانے سے، وہ افعال جن کے چھوٹ جانے سے سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے اور رکعت دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ 3 طرح کے افعال۔ پہلے نماز کے ارکان، نماز کے ارکان، ان ارکان میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر چھوٹ گیا تو پوری رکعت آپ کو دہرانا پڑے گا، پھر سجدے سہو بھی کرنا پڑے گا۔ ان میں سے اب وہ ارکان کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی چیز نیت، ارکان میں کیا ہے؟ نیت۔ بغیر نیت کے جا کے ہوں ٹھہر گئے نماز پڑھ لے رہے، کون سی پڑھ رہے آپ کو خود کو نہیں معلوم، نیت نہیں کرے، یعنی نیت کا مطلب زبان سے پڑھنا نہیں، دل میں ارادہ کرنا، تو نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی۔ تو نیت نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز کھڑے ہونا، فرض نماز پڑھ رہے تو اس کے لیے قیام کرنا، بغیر مجبوری کچھ بھی نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے نماز کے لیے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی یہ وہ ارکان بتا رہا ہوں میں جن میں سے ایک چیز بھی اگر آپ کی چھوٹی تو پوری رکعت دہرانا پڑے گا، پھر سجدے سہو بھی کرنا پڑے گا۔ تو پہلی چیز نیت کرنا، دوسری چیز قیام یعنی کھڑے ہونا فرض نماز میں، تیسری چیز تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر بولنا۔ کوئی آئے ٹھہرے اللہ اکبر نہیں بولے، مقتدی ہو یا امام ہو، صرف جا کے ہوں ٹھہر گئے نماز نہیں ہوتی، اللہ اکبر بولنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھے آپ تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی، چاہے آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو یا اکیلے پڑھ رہے ہو۔ اسی طرح 5ویں چیز رکوع کرنا۔ 6ویں چیز رکوع کے بعد اٹھنا، رکوع کر لیے لیکن بغیر اٹھے وہیں سے یوں رکوع کرے، وہیں سے سجدے میں اگر چلے گئے تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی، سمجھ رہے نا۔ پھر اسی طرح اطمینان سے، یعنی کیا ہے، رکوع کے بعد اطمینان سے اٹھنا ہے، کیا ہے یہ 6ویں چیز ہے۔ پھر اسی طرح 7ویں چیز 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، یہ نماز کے ارکان میں سے 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، 2 ہاتھ یعنی ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پیر، ٹھیک ہے نا، اس طرح جو پیر کی انگلیاں لگتی ہیں نا، یہ کتنے 6 ہو گئے، ناک اور پیشانی ملائیں گے تو کیا ہے 7۔ اچھا یہ 7 کی جگہ اس طرح ہاتھ رکھے نا، یہ ہاتھ ہم زمین پہ ہتھیلیاں رکھ رہے، اس کے ساتھ اگر ہماری کوہنیاں بھی لگے تو پھر کتنی ہوتی؟ 7 نہیں ہوتی ہے، 9 ہو جاتی ہے۔ تو عورتوں کو جو سکھایا جاتا نا کہ آپ کوہنیاں بھی یعنی سمیٹ کے نماز پڑھنا، یہ سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو سجدہ کرنا 7ویں چیز 7 اعضاء پر۔ پھر سجدے سے سر اٹھانا، ٹھیک ہے، سجدہ بھول گئے تو بھی پوری رکعت دہرانا پڑتا، سجدے سے سر اٹھانا، سر اٹھائے بغیر ہی دوسرے سجدے کو بھی ایک ساتھ 2 سجدے کر لیے تو نماز نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح 9ویں چیز 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، سر اٹھائے تو بیٹھنا ہے اطمینان سے۔ 10ویں چیز کیا ہے؟ رکوع، سجدہ اور قیام، یہ سب چیزیں اطمینان سے کرنا ہے۔ 11ویں چیز آخری قاعدہ التحیات اور درود پڑھنا، آخری قاعدے میں التحیات اور درود کا پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح 12ویں چیز تشہد میں اور سلام پھیرتے وقت بیٹھنا ہے، ہاں، بغیر بیٹھے کے ہی سجدے سے سر اٹھا کے سلام پھیر دیے تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، بیٹھنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح 13ویں چیز سلام پھیرنا، ٹھیک ہے نا، 2 سلام، ایک نہیں، فرض نماز کے لیے دونوں طرف سلام پھیرنا 13ویں چیز ہے یہ۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ نماز کے ارکان میں ترتیب، یعنی رکوع کے بعد 2 سجدے، اس کے بعد پھر، یعنی یہ جو ترتیب ہے، نہیں بھائی میں اپنی مرضی سے پہلے 2 سجدے کر لیتا ہوں، بعد میں رکوع کر لیتا ہوں، بعد میں اتحیات میں بیٹھتا ہوں، ایسا نہیں، ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ 14 ارکان ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی رکن چھوٹا تو پھر آپ کو وہ رکعت دہرانا پڑتا، پھر سجدے سہو کرنا پڑتا۔ اب نماز کے 8 واجبات بھی ہے، آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، 8 واجبات جن کے چھوٹنے سے، یہ جو 8 واجبات ہے ان کے چھوٹنے سے رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سجدہ سہو تو کرنا پڑے گا، جیسا کہ اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کہنا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو بولتے تکبیرات،
یہ بولنا ضروری ہے، اگر بولنا بھول گئے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا. اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، پھر اسی طرح ربنا ولک الحمد کہنا، ٹھیک ہے نا، یہ سب اگر بھول گئے تو کیا ہے، سجدے سہو کرنا ہے. پھر اسی طرح سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی. پھر اسی طرح دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہتے ہوئے بیٹھنا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. ہاں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنا، ٹھیک ہے. اسی طرح پہلا تشہد، یعنی 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے تو جو ہم نماز پڑھتے 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھتے نا، یہ بیٹھنا، ٹھیک ہے. تشہد میں بیٹھنا، یہ سب کیا ہے، واجبات میں سے ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو ہم کو صرف سجدے سہو کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح وہ چیزیں جن پر سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پہلی چیز ثنا سبحانک اللہم، جس طرح ہم پڑھتے ہیں دعائیں، اگر یہ بھول گئے تو سجدے سہو نہیں ہے. پھر اسی طرح تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اسی طرح فاتحہ کے بعد قرأت کرنا، سورہ فاتحہ کے بعد قرأت کرنا اگر بھول گئے تو سجدے سہو نہیں ہے اس پر. اسی طرح رفع دین کرنا، اگر یہ بھی بھول گئے تو سجدے سہو نہیں ہے. پھر اسی طرح رکوع کی سجدے میں اور سجدے کی رکوع میں تسبیحات بول دیے، یعنی رکوع میں سبحان ربی الاعلی بول دیے، سجدے میں سبحان ربی العظیم اگر ایسا بول دیے تو بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح تشہد میں انگلی کی حرکت کرنا اگر بھول گئے تو بھی سجدے سہو نہیں ہے. پھر اسی طرح درود کے بعد کی دعا، اتحیات اور درود پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اگر وہ دعا بھی بھول گئے تو بھی سجدے سہو نہیں ہے. پھر اسی طرح جہری نماز سری اور سری نماز جہری، یعنی ظہر اثر میں جس طرح اونچی آواز میں نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر کوئی بھول کی اونچی آواز میں نماز پڑھ دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھول کی وجہ سے ایسا ہوا تو سجدے سہو اس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے.